السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ساتھ خیریت کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی ٹھیک رکھے، خیر خیریت سے رکھے، خوش باش رکھے، سلامت رہیں اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا ہی دل دکھانے والا ہے، بڑا ہی دل کو، طبیعت کو پریشان کرنے والا، بڑا ہی دکھا ہوا ہے دل۔ تو ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے جو عنوانات ہوں ان پہ بات کروں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے نا، یہ جو آج کل بلوچستان واقعہ چل رہا ہے، بلوچستان واقعہ کہہ لیں آپ اس کو، یا بانو بی بی کیس کہہ لیں، کچھ بھی، تو اس کے بارے میں میری جو ذاتی رائے ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوں نا، اس طرح کے جو ایشوز ہوں ان پہ کم ہی بات کروں۔ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، لیکن اس سارے واقعے میں جو میں دیکھ رہی ہوں نا، تیسرا چوتھا دن ہے جو سارا کچھ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جا رہا۔ میرا جو تھوڑا بہت علم ہے اس کے مطابق، میں کوئی زیادہ بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، لیکن میرے مطابق جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہر جو انسان ہوگا باشعور اسے یہی لگے گا کہ اس میں نا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا ہے۔ بے شک ہمارے لیے یہ بڑا ہی دکھ کا مقام ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو تھوڑا سا واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بانو بی بی جو کہ صوبہ بلوچستان کی ہماری بہن تھیں، شادی شدہ تھیں، 5 بچے تھے ان کے شوہر تھے نور محمد جو کہ بسلسلہ روزگار گھر سے دور تھے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں بانو بی بی جو تھیں، ان کی دوستی یا آشنائی یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک احسان اللہ نامی انسان سے ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ یہ لوگ گھر سے بھاگ گئے، 3 ماہ گھر سے بھاگے رہنے کی صورت میں رہے۔ اس کے بعد 3 ماہ رہنے کے بعد، ان 3 ماہ کے بعد یا ان 3 ماہ کے دوران یا جیسے بھی بانو بی بی کو تھوڑا سا غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر لیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ احسان اللہ یعنی وہ آدمی جس کے ساتھ وہ گھر کو چھوڑ کے گئی تھی، وہ تشدد بھی کرتا تھا۔ اب اللہ جانے وہ تشدد ذہنی تھا، جسمانی تھا، یا جس لحاظ سے بھی تھا۔ بہرحال اس سارے کے بعد جو کچھ بھی ہوا، بانو بی بی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر نہیں جاتی، والدین کے گھر آتی ہیں۔ شوہر کے گھر ظاہر ہے کیسے جاتی، ڈر بھی ہوگا، 100 طرح کے خدشات تھے کہ میں پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال ماں باپ کے گھر آ گئی۔ بانو بی بی کا رونا، اپنے کیے پر پچھتانا، ندامت کے آنسو، غلطی کا احساس، جو کچھ بھی تھا، آخرکار اس سب نے ماں باپ کے غم، غصے اور ڈانٹ پر حاوی ہو گیا اور ان کا دل پگھل گیا۔ بالآخر وہ مان گئے۔ اچھا، اب تو ماں باپ مان گئے، پہلا مرحلہ تھا، بانو بی بی اس میں کامیاب ہو گئی۔ اگلا مرحلہ تو جو تھا وہ تھا بانو بی بی کے شوہر کو منانے کا، اور وہ مشکل بھی بڑا تھا، اس میں خدشات بھی زیادہ تھے، ڈر بھی زیادہ تھا۔ سب نے کوشش کی کہ اب ہم مل کر اس مرحلے کو طے کرتے ہیں۔ بانو بی بی کی اپنے شوہر کے ساتھ، جو ظاہر اس وقت بڑی غم اور غصے کی کیفیت میں تھا، اس سے ایک میٹنگ ارینج کرائی گئی، میٹنگ یعنی ملاقات کرائی گئی، لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ اس کے شوہر سے کہا گیا کہ تم اس کو جانی یا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، نہ کوئی قتل وغیرہ کرو گے، نہ کوئی تیزاب وغیرہ کا اس طرح کا کچھ نہیں کرو گے، سیفٹی میں اس کی ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات میں جو بھی باتیں ہوئیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوئے، جو بھی ہوا، باتیں ہوئیں، بانو بی بی نے بتایا شاید کہ مجھے اغوا کیا گیا یا اس طرح کا ورغلایا گیا، کچھ بھی ہوا، یہ مارکا بھی بانو بی بی نے سر کر لیا اور اپنے شوہر کو صلح کے لیے منا لیا۔ اب یہ لوگ ماشاءاللہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا تو تقریباً سال کہہ رہے ہیں، سال کے بعد اب اس کو احسان اللہ کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو بانو بی بی کے ساتھ بڑی غلطی کر لی، بہت برا کیا، مجھے تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بیچاری میرے لیے گھر بار، شوہر، بچے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی، تو مجھے اس کے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا، یہ تو غلطی ہو گئی۔ اچھا، تو اب چلو کیا کرتے ہیں، غلطی کا ازالہ کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، بانو بی بی کو منانے کے لیے، صلح کرنے کے لیے وہ ان کے گاؤں میں ہے، تو گاؤں کے اپنے خود ساختہ کچھ قانون تھے۔ ماشاءاللہ جو ان کا گاؤں تھا، جو ان کا علاقہ تھا، وہاں اور کسی قانون کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے جو اپنے خود ساختہ قانون تھے اس کے مطابق اب وہ آدمی جو ان کی بیٹی کو، جو ان کی عورت کو بھگا کر لے گیا تھا، وہ واجب القتل تھا۔
बानो बीबी के कबीले वालों ने उसको कत्ल करने की ठान ली तो एहसानुल्लाह का कबीला आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारे बहादुर नौजवान की बात है, इस वाक़े के दोनों मुजरिमीन को मारा जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो हम अपने खून का बदला लेंगे और आपके कबीले का कोई फर्द जो भी हाथ लगा हम उसको कत्ल कर देंगे। अब गांव वालों ने एक दफा फिर अपने खुद साख्ता कानून को आगे रखा और उसके मुताबिक जिरगा बिठाया तो फैसला हुआ कि दोनों को मार दिया जाए। बानो बीबी के बेटे और शोहर की तरफ से अपील की गई और कहा गया कि हमारी औरत का तो अब कोई कसूर नहीं है, वो तो अब एहसानुल्लाह को भूल चुकी है, तो अब वो एहसानुल्लाह के तंग कर रहा है और वही परेशान कर रहा है, वो बार बार उसके साथ राब्ता कर रहा है, तो इसलिए बानो बीबी की जान बख्शी जाए, उसको मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए। तो जिरगे वालों ने कहा कि तुम अक्लमंदी से काम लो, होश के नाखून लो, अगर हमने ऐसा किया, बानो बीबी को छोड़ दिया यानी कि और एहसानुल्लाह को मार दिया, तो दो कबीलों की आपस में दुश्मनी की बुनियाद पड़ जाएगी। वो हमारा बंदा मारेंगे, हम उनका मारेंगे, वो हमारा मारेंगे, हम उनका मारेंगे। इसी तरह हमारे तुम्हारे से बचने के लिए बेहतर ये है कि जिरगे के फैसले को तुम मान लो। और फिर वही हुआ, सब लोग मजबूर थे, जिरगे के फैसले को मान लिया गया। बानो बीबी और एहसानुल्लाह को आबादी से थोड़ा दूर जाकर पहले एहसानुल्लाह को और फिर बानो बीबी को गोलियों से भून दिया गया। बानो बीबी के आखिरी अल्फाज थे, मैं अपनी मोहब्बत पर कुर्बान हो रही हूँ, मैंने निकाह किया है, जिना नहीं किया। इस तरह बानो बीबी की जिंदगी का खात्मा हुआ। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या कह सकते हैं। ये तो थी सारी कहानी जिसने सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा दिया। और कोहराम कैसे ना मचे, बात ही ऐसी है, जाहिर है। अब माशाल्लाह से हमारी सोशल मीडिया बरादरी जो है वो उनमें से कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई निज़ाम को बुरा भला कह रहा है, कोई जिरगे को बुरा भला कह रहा है। और इसके साथ साथ एक और काम जो माशाल्लाह से हो रहा है वो ये है कि बेचारी बानो बीबी की बहादुरी को मौजू बनाया हुआ है। माशाल्लाह से वो बड़ी बहादुरी से अपने मक्तलगाह पर आई, साबित कदम रही। 2 गोलियां जो कि पहले फायर किए गए और वो ज़ाये गई तो उस पर भी वो डरी नहीं। उनकी बहादुरी को माशाल्लाह सलाम पेश किया जा रहा है। एक एंकर भाई, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने तो माशाल्लाह ये भी कहा है कि मैं तो बानो बीबी की बहादुरी के 100 में से 1000 नंबर देने को तैयार हूँ। ये तो है तस्वीर का एक रुख। तो अक्लमंद और बाशऊर जो इंसान होते हैं वो तस्वीर का एक रुख नहीं देखते। अब तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ आते हैं, जरा इसको भी तो देखें कि है क्या। शुरू करते हैं एक हदीस के मफहूम से। सबसे पहली बात ये कि मफहूम हदीस है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया में अल्लाह के गवाह हो, इसलिए मुर्दों के बारे में अच्छी गवाही दिया करो। वाक़या कुछ यूं है कि एक दफ़ा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की महफिल में बैठे हुए थे तो कुछ लोग गुजरे। उन्होंने एक जनाजे को लेकर पूछा गया कि ये किसका जनाजा है, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ का जनाजा है। तो सहाबा थे या जो लोग भी थे उधर बैठे हुए प्यारे नबी की महफिल में, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी बड़ा ही नेक था, इबादत गुजार था, खुश अखलाक था और बड़ा ही नेकियां करने वाला था, नेकियों का शौक रखने वाला था, लोगों की मदद करने वाला था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द वजबा, जिसका मतलब है कि यकीनन वाजिब हो गई। उसके बाद एक और जनाजा गुजरा। लोगों ने पूछा, अल्लाह के बंदो किसका जनाजा लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ का जनाजा है। तो जो महफिल में लोग थे उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये आदमी तो बड़ा ही झगड़ालू था। किसी ने कहा अमानतदार भी नहीं था, किसी ने कहा बड़ा बदजन था, किसी ने कहा इबादत भी पूरी नहीं करता था, किसी ने कहा शराब नोशी भी करता था, वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी बातें हुई ना, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फिर कहा, क़द वजबा। तो अब सहाबा के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस पर भी क़द वजबा कहा, यानी यकीनन वाजिब हो गई, इस पे भी क़द वजबा कहा, तो इसका हमें समझ नहीं आई क्या बात है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खूबसूरत और सुनहरे अल्फाज बताए थे कि तुम लोग इधर अल्लाह के गवाह हो, तुमने जिसकी अच्छाई की उस पे जन्नत वाजिब हो गई, तुमने जिसकी खामखा में बुराइयां की या उसमें थी भी तो तुम लोग उसको सरफे नजर करते। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसे बख्श देगा, लेकिन तुमने तो कसर नहीं छोड़ी ना उसको दोज़ख में लेकर जाने की। तो इसलिए मरने वालों को अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए, मरने वालों को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। सरायकी की एक मिसाल है जिसके ना मोया कख नहीं सांदा, तो इसका मतलब यही है कि उसके बारे में कुछ भी हमें नहीं कहना चाहिए। इसलिए ना तो मैं मरने वालों को कुछ कह रही हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप में से कोई उन पर कोई इस तरह की बात करे।
یہ ہماری قوم لیکن ایک بات یہ ہے جو میں چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری سوشل میڈیا برادری جو ہے، سارے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہم اغفر لہم ورحمہم، یہ دعا بار بار پڑھیں ان کے لیے، اپنے اس کے علاوہ جو اپنے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہماری قوم کے یا ہماری نسل کے آخری بیٹا یا بیٹی نہیں تھے، ان کے بعد اور بھی ہیں جن کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ ان کو سوشل میڈیا پہ ہیرو بنا کے نہ پیش کیا جائے۔ اگر بانو بی بی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بانو بی بی ایک شادی شدہ خاتون تھی، کوئی ٹین ایجر لڑکی نہیں تھی، بے وقوف بچی نہیں تھی، ماشاءاللہ سے 5 بچے تھے ان کے، 5 بچوں کی ماں تھی وہ، جن میں ایک نوجوان بیٹا تھا اور ایک نوجوان بیٹی تھی، جن کی انہوں نے تربیت کرنی تھی، انہوں نے ان کے اچھے رشتے تلاش کرنے تھے، اور وہ وقت قریب تھا رشتے تلاش کرنے کا، ان کو اچھی بیوی اور اچھا شوہر بننے کے گر سکھانے تھے۔ جس عمر میں ان کا اپنا دل کسی پر آ گیا، اس عمر میں انہوں نے یہ سارا کچھ اپنی اولاد کو سکھانا تھا۔ مانا کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں، کچھ لوگ بڑا اس طرح کی احادیث وغیرہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے اختیار نہیں، میں ان کی یہ بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفس پر قابو پاتے ہیں، بہترین جہاد بن نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دل آ بھی گیا تھا تو یہی بہادری دکھا لیتی، تھوڑا اپنے نفس کو، اپنے دل کو قابو میں کر لیتی، اگر یہی بہادری دکھا لیتی تو مقتل گاہ میں بہادری سے جانے والی بہادری یہ ان کو زیادہ فائدہ مند رہتی، تو مقتل گاہ جانے والی بہادری ان کو نہ کرنی پڑتی۔ دونوں شادی شدہ تھے، اور میرے ناقص علم کے مطابق میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، تھوڑے سی سے مینرز ہیں، تھوڑا سا دین کا شوق رکھتی ہوں، اس لیے پڑھتی ہوں، چھوٹے موٹے سے کورسز کیے ہوئے ہیں، تو ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دین میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے، یعنی اگر شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے تو اس کے لیے غیر شادی شدہ کی نسبت شریعت نے زیادہ سزا مقرر کی ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا، اور یہ جوڑا بھی شادی شدہ تھا۔ بانو بی بی کے آخری لفظ جس طرح تھے ان کے مطابق کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا، تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے انہوں نے جو 3 ماہ احسان اللہ کے ساتھ گزارے، انہوں نے نور محمد سے طلاق لی ہو، اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے احسان اللہ کے ساتھ نکاح کیا ہو، پھر واپس آ کے دوبارہ سے انہوں نے نور محمد سے نکاح کیا ہو، لیکن یہ بات ادھر آتی ہے کہ آخر کو نکاح کے ایک طلاق کے بعد ایک پیریڈ ہوتا ہے جو کہ عورت نے گزارنا ہوتا ہے، جس کو ہم عدت کہتے ہیں، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں، چلو خیر۔ تو ادھر جو ہے نا، ہو سکتا ہے حلالہ اس کو کہتے ہیں، علماء کرام یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو سوشل میڈیا کے جو بہن بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ وہ گھر سے بھاگی تھی یا اس نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح یہ جرگے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے، بہرحال انہوں نے کام تو بہت برا اور غلط کیا ہے، انتہائی سنگین کام کیا، بہیمانہ ظلم کیا، میں خود بھی اس کو برا کہتی ہوں، خود بھی میں اس کی مذمت کرتی ہوں، لیکن سوشل میڈیا برادری سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جرگے کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ بانو اور احسان اللہ کی غلطی کو بھی سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں تصویر کا یہی دوسرا رخ دکھانے کے لیے بات کر رہی ہوں، پھر وہی بات کہ ہماری قوم کے یہ آخری لوگ نہیں تھے، ان کے بعد جو اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے سامنے ان کی اس بہادری کو ایک ہیروئزم کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، تو اگلی نسل ان کو اگر ہیروز ماننے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ان کی غلطی کے نقصانات کو اجاگر کیا جائے۔ جرگے کا فیصلہ غلط ہوا، 2 جانیں قتل کی گئیں، حالانکہ کیا ہم نے پڑھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انہوں نے یہ اندھا دھند قانون بنا دیا، اللہ کے قانون کو پیچھے رکھ دیا، جرگے نے یہ غلط کیا، ٹھیک ہے، دونوں کے بچے رل گئے، کیا فیلنگز ہوں گی اس وقت ان بیچاروں کی، جن کے ایک تو ماں باپ ان سے دور ہو گئے، اور پھر دوسرا وہ ماں باپ کے بارے میں یہ خبریں اور ویڈیو دیکھ کر آخر ان معصوموں پر کے دل پر گزرتی کیا ہوگی؟ جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتا وہ بیٹا جو ابھی نوجوان ہو رہا تھا، وہ کیسے گلی محلے میں اپنے دوستوں کو سب کو فیس کرے گا؟ کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے، سارے گلی محلے والے ہی فرشتے کی صورت میں بن جائیں، کوئی اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے، لیکن اس کے دل میں کیا آئے گا؟ وہ کیسے فیس کرتا ہوگا؟ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی بیٹی کے کیا جذبات ہوں گے اس وقت؟ اور بیچارے وہ معصوم بچے جن کو ابھی ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جو بہت چھوٹے ہیں، اور
ان کے گھر میں چلنے والی یہ ویڈیوز، یہ خبریں ان کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، سوائے یہ کہ ہماری ماں ہم سے دور ہوگی، جہاں ہمارا باپ ہم سے دور ہو گیا، اب وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ انہیں کسی بات کا نہیں پتا ان کا کیا بنے گا۔ کچھ سالوں کے بعد جب یہ بڑے ہوں گے تو ہم دنیا والے جو کہ ہر وقت پیٹرول کی بوتل ساتھ لیے پھرتے ہیں، الفاظ کے تیر و نشتر لیے پھرتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، تو وہ ان معصوموں کو کن کن الفاظ میں یہ واقعہ یاد دلائیں گے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس پانی میں ہیں، جو ہم دنیا والے ہیں، ہم ان کو کیا کیا کن کن الفاظ سے یہ واقعہ سنائیں گے۔ یہ درج بالا باتیں میڈیا ہائی لائٹ کرے، میڈیا کو یہ درج بالا باتیں میڈیا کو ہائی لائٹ ضرور کرنی چاہیے۔ بشری تقاضے کے تحت ایسی غلطی کرتے ہوئے ہر انسان 100 بار سوچے، بار بار سوچے کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی تو آگے کیا ہوگا میرے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹین ایجر بچے نہیں تھے کہ اس وقت ان پہ جذبات اتنے حاوی ہو گئے کہ انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، 5 بچے اس کے، 5 بچے اس کے، 10 بچے نظر نہیں آئے دونوں کو، ہے نا۔ تو میڈیا کو چاہیے یہ باتیں ہائی لائٹ کرے تاکہ اگلا کوئی اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ بالکل اسی طرح جرگہ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں نا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور ایسی ویڈیوز بنائیں جس میں انہیں یہ باور کرایا جائے کہ تم لوگوں کی اتنی سختی کا فائدہ کیا ہوا، تمہارے ان خود ساختہ کالے قانون، اندھے قانون جس پر تم بڑا فخر کرتے ہو، اس سے کیا فائدہ ملا تمہیں۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ تم لوگوں کے یہ جو سختی والے قانون ہیں، سختی توڑ دیتی ہے، نرمی انسان کو اپنے قریب لاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم انسان کے پاس بھیجا، کہا ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتیں اتنی زیادہ کی، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ عبادتیں تھوڑی کم کر میرے نبی، تو تھک جائے گا، اپنی صحت کی پرواہ کر۔ اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ روزے رکھے، اتنی زیادہ دین کی دعوتیں پھیلائیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی دی کہ تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھ۔ لیکن یہی نبی جو کہ خوش اخلاقی کے بلند درجے پر فائز تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو جو کچھ کر رہے ٹھیک کر رہے، اگر ایسا نہ کرتا تو لوگ تیرے قریب ہی نہ آتے، تیرے سے ہٹ جاتے، تیرے سے دور ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے جرگے کے جو کرتا دھرتا ہے نا، انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ نرمی اپناؤ۔ نرمی جو ہے نا، نرمی انسان کو اپنے قریب کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے نرمی سے سمجھاتے، نرمی والا معاملہ رکھتے، بڑے تھے، بڑوں والا رول پلے کرتے، ہو سکتا ہے دونوں کو غلطی کا احساس ہو جاتا، یہ تائب ہو جاتے، اور اللہ تو فرماتا ہے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کر لوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہوں کو تمہارے اعمال نامے سے صاف کر دوں گا۔ اچھا، صرف صاف نہیں کروں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ یہی تصویر کا دوسرا رخ ہے جس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ خود ساختہ جرگے کے فیصلے سے ان کو آخر ملا کیا؟ ہمیشہ جو باشعور انسان ہوتے ہیں وہ تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہیں اور دونوں دکھاتے ہیں، کیونکہ بہرحال ادھر دنیا ختم نہیں ہوگی بانو بی بی اور احسان اللہ پہ۔ یہ ہماری قوم کے آخری بیٹا اور بیٹی نہیں تھے، بلکہ میں تو ان کو بیٹا بیٹی نہیں کہتی، عورت اور مرد کہتی ہوں، کیونکہ ان کی ایج ہی اتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے، شیطان کے بہکاوے سے بچائے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی حد درجہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات زیادہ سے زیادہ بلند کرے۔ ان کے لیے ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم واعف عنہم وادخلہم فی الجنۃ الفردوس بغیر حساب، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا آج کا عنوان۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو ہمارے ذرا کنٹینٹ کے حساب سے تھوڑی ہٹ گئی ہے، لیکن دل بڑا دکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں یہ شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو باشعور انسان ہوتا ہے نا، وہ تصویر کے دونوں رخ دیکھتا ہے۔ ایک ہی رخ پہ دیکھ کے، جو پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا کہ کان کو دیکھے بغیر بھاگ نہیں پڑتے کتے کے پیچھے، تو بالکل وہی بات ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں، آپ لوگوں کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ میرے چینل پہ ہیں پہلے سے تو اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ویڈیو کو لائک کریں، لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر نہیں ہیں اس پہ تو اس کو سبسکرائب کریں، پھر ویڈیو ساری واچ کریں۔ آپ لوگ تعاون کریں، آپ کے تعاون کا بے انتہا شکریہ، خلوص کا بے انتہا شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔